ڈرامہ سیریل محافظ کی کہانی اب ایسے موڑ پر پہنچ چکی ہے جہاں صرف زوار اور پارس کی محبت ہی نہیں بلکہ بہزاد صاحب، اعجاز بخت، شاہین آفتاب اور یہاں تک کہ ماہ رخ کی کہانی کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے۔ لیکن ایک سوال ابھی باقی ہے، کیا بہزاد صاحب نے واقعی ہی سب کچھ معاف کر دیا ہے یا پھر وہ آخری وار ابھی باقی ہے جس کے بعد شاہین اور آفتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی زندگی سے نکل جائیں گے؟ اور کیا ڈرامے کے اختتام پر ہمیں صرف ایک نہیں بلکہ دو خوشخبریاں ملنے والی ہیں؟ آئیے پوری تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، آنے والی قسط میں مریم کی شادی کی خوشیاں اپنے عروج پر ہوں گی، لیکن ان خوشیوں میں زوار اور پارس کے درمیان بڑھتی ہوئی قربت بھی پہلے سے زیادہ واضح نظر آئے گی۔ پرومو میں دکھایا گیا ہے کہ زوار خاص طور پر پارس کے لیے گجرے لے کر آتا ہے۔ پارس جب وہ گجرے پہنتی ہے تو اس کے چہرے کی خوشی اور شرماتی ہوئی مسکراہٹ سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ماہ رخ بھی مسکرا دیتی ہے۔ آخر وہ شروع سے پارس کے دل کے ہر راز کو سمجھتی آئی ہیں۔ وہ نرمی سے پارس سے پوچھتی ہیں، ایک بات بتاؤ، کیا تم زوار کو پسند کرنے لگی ہو؟ پارس حسب معمول سیدھا جواب نہیں دیتی بلکہ کہتی ہے، خالہ آپ ہی تو کہتی تھیں کہ زوار ہینڈسم بھی ہے، سمجھدار بھی اور پسند کیے جانے کے قابل بھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز بھر آتی ہے اور کہتی ہے، لیکن وہ تو مجھے پسند نہیں کرتا نا۔ ناظرین، یہی وہ بات ہے جو شاید ہر دیکھنے والے کو حیران کر دے گی، کیونکہ زوار تو ہر قدم پر اپنی محبت ثابت کر چکا ہے۔ اس نے پارس کی حفاظت کی، اس کے لیے اپنے گھر والوں تک سے اختلاف مول لیا اور صاف کہہ دیا کہ وہ ریشم سے محبت نہیں کرتا۔ پھر بھی پارس کے دل میں یہ شک آخر کیوں باقی ہے؟ شاید اس لیے کہ وہ اب بھی زوار کے منہ سے اپنے لیے محبت کا اقرار سننا چاہتی ہے۔ دوسری طرف ایک اور کردار جسے شاید اس ڈرامے میں سب سے زیادہ کریڈٹ ملنا چاہیے، اور وہ ہیں ماہ رخ۔ ذرا غور کیجئے، جب بہزاد صاحب ٹوٹے، ماہ رخ ان کے ساتھ کھڑی تھیں۔ جب پارس ہر مشکل میں تھی، ماہ رخ نے ماں بن کر اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کبھی اپنے آرام یا اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچا بلکہ ہمیشہ بہزاد اور پارس کو اپنی پہلی ترجیح بنایا۔ اور ایک بات شاید بہت کم لوگوں نے نوٹ کی ہوگی، ماہ رخ بھی آج تک اکیلی ہیں۔ ادھر بہزاد صاحب کی اہلیہ کو دنیا سے گئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، جو اتفاق سے ماہ رخ کی اپنی بہن تھیں۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ڈرامے کے اختتام پر صرف زوار اور پارس ہی نہیں بلکہ بہزاد صاحب اور ماہ رخ کی زندگی میں بھی خوشیاں واپس آ جائیں؟ میری نظر میں اگر ڈرامے کو ایک خوبصورت ہیپی اینڈنگ دینا ہے تو اس سے بہتر اختتام شاید کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربان کی ہے۔ اب آخر میں دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو یہ ایک بہت خوبصورت پیغام بھی ہوگا۔ ادھر دوسری طرف شاہین اور آفتاب کی سوچ دیکھ کر ایک بار پھر افسوس ہوتا ہے۔ ندیم کے مرنے کے بعد بھی انہیں اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوا۔ انہیں اب بھی صرف ایک ہی فکر ہے، بہزاد صاحب کی جائیداد کہاں جائے گی۔ لیکن ناظرین، اصل جھٹکا انہیں اس وقت لگنے والا ہے جب بہزاد صاحب اچانک پارس کو اپنے ساتھ لے کر گھر واپس پہنچیں گے۔ سوچئے، جس لڑکی کو شاہین اور آفتاب مردہ سمجھ کر اپنی نئی منصوبہ بندیاں تیار کر رہے تھے، وہ اچانک ان کے سامنے زندہ کھڑی ہوگی۔ اس لمحے ان دونوں کے چہرے دیکھنے کے قابل ہوں گے۔ شاہین شاید فوراً اپنا لہجہ بدل لے گی۔ وہ محبت جتاتے ہوئے کہے گی، بھائی جان، اب تو سب مسئلے ختم ہو گئے ہیں۔ پارس اور آفتاب کی منگنی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، اب ان دونوں کی شادی کر دینی چاہیے۔ نہ کوئی دشمن رہا اور نہ ہی کوئی خطرہ۔ ظاہری طور پر یہ بات بہت اچھی لگے گی، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے نیت صرف دولت ہوگی، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے خیال میں بہزاد صاحب کو اپنی آخری چال چلنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے پہلے ہی شاہین اور آفتاب پر نظر رکھنے کے لیے کسی طرح کی ریکارڈنگ کا انتظام کیا ہو، یا پھر کسی ذریعے سے ان دونوں کی وہ تمام گفتگو محفوظ کر لی ہو جس میں وہ کہہ رہے تھے
کہ ہمیں بہزاد بھائی کے قریب ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی ساری جائیداد فلاحی اداروں کو دے دیں۔ اگر واقعی ہی بہزاد صاحب نے ان دونوں کی باتیں ریکارڈ کر لی ہیں تو ذرا تصور کیجئے کہ کتنا زبردست سین ہوگا۔ شاہین اور آفتاب بہزاد صاحب کے سامنے بیٹھے ہوں گے اور بہزاد صاحب خاموشی سے وہ ریکارڈنگ چلا دیں گے۔ ہر لفظ، ہر منصوبہ، ہر لالچ ان کے اپنے کانوں میں گونجنے لگے گا۔ اس کے بعد نہ شاہین کے پاس کوئی جواب ہوگا، نہ آفتاب کے پاس۔ پہلی بار انہیں احساس ہوگا کہ وہ خود اپنی حقیقت کے ہاتھوں بے نقاب ہو چکے ہیں، اور شاید یہی وہ لمحہ ہو جب بہزاد صاحب ہمیشہ کے لیے ان سے اپنے رشتے ختم کر دیں۔ میری تو خواہش یہی ہے کہ اس کے بعد شاہین اور آفتاب ہمیشہ کے لیے بہزاد صاحب اور پارس کی زندگی سے نکل جائیں، تاکہ نہ دوبارہ جائیداد کے لیے واپس آئیں اور نہ ہی کسی نئی سازش کی بنیاد رکھ سکیں۔ ادھر شادی کی تقریبات میں زوار اور پارس کے درمیان خوبصورت شرارتیں بھی جاری رہیں گی۔ پارس جب زوار کو ریشم کا نام لے کر چھیڑے گی تو زوار کی خاموش مسکراہٹ ہی بہت کچھ کہہ دے گی۔ اب ان دونوں کے درمیان وہ جھجھک تقریباً ختم ہو چکی ہے، صرف اظہار باقی رہ گیا ہے۔ دوسری طرف اعجاز بخت کا رویہ بھی کافی بدلتا ہوا محسوس ہوگا، اگرچہ وہ ابھی بھی بہزاد صاحب سے کھل کر بات نہیں کرتے، مگر ایسا لگتا ہے کہ برسوں کی ناراضگی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی ہے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے، کیونکہ جس دن انہیں معلوم ہوگا کہ زوار اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، انہیں صرف دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ یا تو وہ برسوں پہلے عبدل سے کیا ہوا وعدہ نبھائیں، یا پھر اپنے پرانے دوست بہزاد صاحب کے ساتھ ٹوٹا ہوا رشتہ دوبارہ جوڑیں۔ اور سچ پوچھیں تو اب لگتا یہی ہے کہ کہانی آہستہ آہستہ اپنے خوشگوار انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہو سکتا ہے آخر میں اعجاز بخت بھی اپنی ضد چھوڑ دیں، عبدل بھی حقیقت قبول کر لے، ریشم کو بھی کوئی بہتر زندگی کا ساتھی مل جائے، زوار اور پارس ایک ہو جائیں، اور دوسری طرف بہزاد صاحب اور معروف بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں۔ اب اصل سوال یہی ہے ناظرین، کیا واقعی ہی محافظ کا اختتام دو محبتوں کے ملن کے ساتھ ہوگا؟ کیا شاہین اور آفتاب کی لالچ ہمیشہ کے لیے بے نقاب ہو جائے گی؟ اور کیا برسوں بعد بہزاد صاحب اور اعجاز بخت پھر سے ایک دوسرے کو دوست نہیں بلکہ بھائی کہہ سکیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے، کیونکہ اب لگتا ہے کہ محافظ کی آخری چند اقساط ہر کردار کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہیں۔